اچھا جی، ہم نے کل احمد شوقی کے حالات زندگی پڑھ لیے تھے. آج ان کا ہم قصیدہ الحمزیہ نبویہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہمارے کورس یہ کافی طویل قصیدہ ہے، لیکن ہمارے کورس میں جو ہے نا وہ پورا نہیں ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ 10 اشعار جو ہے نا ان کے اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں. سب کے سامنے ہے؟ ہاں دیکھیے پہلا شعر کیا ہے، پڑھیں سب. خدا الکائنات ضیا وفم الزمان تبسم وسنا. ولد الہدی فالکائنات ضیا وفم الزمان تبسم وسنا. ولدہ پیدا ہوئے، فعل مجہول. پیدا ہوئے کون؟ الہدا، سراپا ہدایت. ٹھیک ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا نام نہیں لیا جا رہا، ان کی ایک صفت جو ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہادی ہیں. اور ہادی بھی نہیں کہا جا رہا، بلکہ ان کو سراپا ہدایت کا نام دے دیا ہے کہ سراپا ہدایت پیدا ہوئے. فل کائنات، تو نتیجتاً کیا ہوا؟ الکائنات جو ہے، جو پوری یونیورس ہے، ضیا وہ روشن ہو گئی، روشنی بن گئی. تو پوری جو کائنات ہے وہ روشن ہو گئی. وفم الزمانی، اور زمانے کا جو فم ہے، فم کیا ہوتا ہے؟ منہ. زمانے کا جو منہ ہے وہ کیا ہے؟ تبسم وسنا. تبسم، اس کے اندر ایک تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی، وہ ہنسنے لگا. اور ثنا، اور اس میں کیا؟ تعریف کرنے لگا. ثنا، اور وہ زمانہ جو ہے اس کا منہ کھلا اٹھا اور وہ سراپا حمد بن گیا، سراپا ستائش بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب یعنی وہ زمانے کو ایک پرسونیفائی کر رہا ہے، جس طرح کہ وہ ایک انسان ہو. ٹھیک ہے، انسان کا سوچ کے ہی وہ اس کے منہ کا ذکر کر رہا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استعارہ. پڑھا ہے آپ لوگوں نے بلاغہ میں؟ ٹھیک ہے، تو استعارہ ہے جس میں یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ کس سے اس کو تشبیہ، اس کا مستعار لیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں جو استعمال یہاں ہوا ہے لفظ، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شاعر نے زمانے کو انسان سے تشبیہ بھی نہیں، اس کا مطلب پورا استعارہ جو ہے وہ اٹھا لیا. اچھا جی، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ہدایت، سراپا ہدایت پیدا ہوئے اور کائنات جو ہے وہ روشن ہو گئی، اور زمانے کا منہ جو ہے وہ مسکرا اٹھا اور حمد و ستائش کرنے لگا، یا حمد و ثنا میں مصروف ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ اس کو با محاورہ جب کرنے لگیں گے تو اس طرح سے اس کو کر لیں گے ہم. اچھا جی، آگے دیکھیں. الروح الملأ والملائک حولہ للدین والدنیا بہ بشراء. اب منظر کشی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے، یعنی ان کے اس وقت کیا احوال، اور پھر ان کی پیدائش سے دنیا میں، یعنی ابھی نبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبوت سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ احادیث کی روشنی میں جو جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کی روشنی میں شاعر نے ان کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے. الروح الملأ، روح کون؟ روح امین ان کو کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام. الملأ، جو اس مقام کے، یعنی ملأ اعلیٰ جو مقام ہے جہاں پہ یہ فرشتے ہوتے ہیں، والملائک، اور وہ تمام فرشتے، حولہ ان کے ارد گرد، یعنی روح امین اور وہ ملا کے جو فرشتے ہیں وہ سارے آپ کے ارد گرد ہیں. للدین والدنیا بہ بشراء، اور کیا ہے کہ وہ بھی اس چیز پہ خوش ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ دین اور دنیا دونوں کو جو ہے وہ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ان کی ولادت، اور ولادت کے بعد ظاہر ہے ان کی جو ان کو نبوت ملے گی، اور پھر جو دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی اس کے سبب کہا جا رہا ہے بہی بشرا، ان کے ذریعے بشارت دی جا رہی ہے. ان کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دین اور دنیا کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ تمہارے پہ کتنا احسان عظیم ہونے جا رہا ہے، تمہارے لیے کتنی بھلائی ہونے جا رہی ہے. کلیئر ہے جی؟ اگر آپ ساتھ وہ مزید تفصیل بھی دیکھنا چاہیں تو مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ان الفاظ کو ایکسپلین کیا گیا. ابھی ہم اس کا رواں ترجمہ جو ہے نا وہی دیکھ رہے ہیں.
اگلی جو سین ہے، اگلا جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے، پڑھیے ذرا. والعرش یزہو والحظیرۃ تزدہی والمنتہی والسدرۃ الاتماء. والعرش یزہو، جو عرش ہے جہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کیا ہے، یزہو. زہا یزہو کیا ہے، بہت چمچمانا، روشن ہونا. وہ روشن ہو گیا ہے، روشن ہے، چمکتا ہے. والحظیرہ، اور حظیرہ کیا ہے، وہ جو اس کے ارد گرد کی جگہ ہے. عرش چمک رہا ہے اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کے ارد گرد کی جگہ یعنی جنت، جس نے اس کو عرش کو ارد گرد سے گھیرا ہوا ہے. تو کہا کہ وہ کیا کر رہی ہے، تزدہی، وہ بھی بہت زیادہ کیا کر رہی ہے، روشنی کی طرف، یعنی جو روشنی عرش سے نکل رہی ہے اسی طرح وہ جو ارد گرد کی جو جگہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ اسی روشنی کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں. یعنی ہر چیز جو ہے وہ نہایت خوش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے. والمنتہا، اور جو مقام منتہا ہے. والسدرہ، اور وہ جو روایت میں جس کو سدرۃ المنتہا یعنی وہ جو درخت، بیری کا درخت کہا جاتا ہے. الاسما، جو کہ نہایت سفید رنگ کا، یعنی سفید، جس کی سفیدی اتنی زیادہ ہو کہ وہ آنکھوں کو یعنی ایک جس طرح کہتے ہیں نا چمکنے والی سفیدی، اتنی زیادہ سفیدی ہے اس کی. تو اسما جو ہے وہ ویسے کیسے کہتے ہیں، اس ہرن کو کہتے ہیں جو کہ سفید رنگ کا ہو. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ وہ ہرن جس کے جو پنڈلیاں ہیں نا وہ سفید رنگ کی ہوں، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ آسم استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، تو یعنی عرش روشن ہے. العرش یزہو، عرش جو ہے وہ چمکتا ہے. والحظیرۃ تزدہی، اور جو اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، اس کے ارد گرد کی جگہ یعنی جنت جو ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ روشن ہے. اور منتہا یعنی مقام منتہا، اور سدرہ وہ جو بیری کا درخت ہے وہ بھی جو بہت سفید ہے، یعنی وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اسی تزدہی کے اندر آ گئی چیزیں، یعنی وہ بھی بہت چمکنے والی اور روشن ہے. ٹھیک. تو یہ ایک اگلی منظر کشی. پہلے منظر کشی میں تو صرف ولادت کا ذکر تھا کہ جب ولادت ہوئی تو پوری کائنات جو ہے وہ سراپا تبسم اور خوش ہو گئی. دوسرے شعر میں ہمیں انہوں نے بتایا، جو ذکر کیا، جو منظر کشی کی اپنے تخیل میں، کہ جو کائنات کے بعد فرشتوں کی طرف چلے گئے، کہ وہ جو فرشتے تھے جو روح الامین تھے، تو کہا کہ وہ بھی خوشی کے حالت میں تھے. اور تیسری نمبر پہ، تیسرے شعر میں ہمیں پتہ چلا جو شاعر نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جو عرش تھا وہ بھی نہایت چمکدار تھا. اور سدرۃ المنتہا یعنی پورے جو وہاں کے حالات ہیں ان کو شاعر اس وقت ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. اچھا جی، سدرۃ الاسما یعنی وہ درخت جو ہے وہ نہایت سفید درخت ہے. نہیں، وہ خود ہے ایسا جو کہ تزدہی کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ روشن ہو گئی ہیں. ہاں، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فرتے یعنی شدت خوشی سے اس کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا، یعنی جو اس کی سفیدی ہے وہ مزید بڑھ گئی، اتنی سفیدی ہو گئی کہ وہ آنکھوں کے اندر جس میں چمکنے والی سفیدی اس کی نظر آنے لگی. اچھا جی، وحدیقۃ الفرقان ضاحکۃ الربا بالترجمان شظیۃ غنا. حدیقۃ الفرقان، حدیقہ کسے کہتے ہیں؟ باغ. کیا جمع ہے حدیقہ کی؟ حدائق. حدیقہ کی جمع حدائق، باغات. تو حدیقۃ الفرقان، فرقان کا باغ. فرقان کا باغ کیا ہوگا؟ جنت. یعنی فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق کر دینے والا، جدا جدا کر دینے والا. تو حق و باطل میں جو چیز فرق کرنے والی ہے، اس وقت یہ ہے نا کہ وہ پتہ چل جائے گا کہ کون نیکوکار تھے اور کون برے افراد تھے. تو اس لحاظ سے اس کو فرقان کہا ہے جنت کو. تو کہا کہ حدیقۃ الفرقان جو ہے یعنی جو جنت ہے، ضاحکہ، وہ کیا کر رہی ہے؟ مسکرا رہی ہیں.
اب حدیقۃ الفرقان اور ربا، ربا مین ربوہ کہتے ہیں وہ جگہ جو چٹان، لیکن بالکل بلند نہیں، ہاں بلند مقام، یعنی ایک ہوتا ہے نا سطح زمین جو ہے اس سے جو مقام اونچا ہوتا ہے اسے ہم ربوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی پہاڑی، چھوٹی چٹان، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کو اس لیے زیادہ تر تشبیہ دی جاتی ہے، ربوہ کی مثال آپ کو قرآن میں بھی نظر آئے گی کہ یعنی جو بارش ہے نا وہ جب آتی ہے تو سب سے پہلے وہ جو مقام اوپر ہوتا ہے اس کے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ زرخیزی، سب سے پہلے زرخیزی اس جگہ پہ آئے گی، سب سے زیادہ سیرابی اس جگہ پہ آئے گی جس نے اپنے آپ کو خود ہی اپلفٹ کیا ہوگا، جو خود اونچائی پہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو آلریڈی اس پیک پہ ہے اس کو اس نعمت کا زیادہ فائدہ ہوگا، اس کے اندر اس کا فضل دیکھنے میں آئے گا۔ تو کہا کہ یہ جو حدیقۃ الفرقان ہے یہ بھی اونچائی پہ ہے، چٹان پہ ہے، یہ کیا ہے؟ ضاحکہ، یہ مسکرا رہا ہے۔ تو بالترجمانی، کیوں مسکرا رہا ہے؟ بالترجمان، کیوں سے یہاں مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حق و باطل کو جو الگ الگ کرنے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ جو حدیقۃ الفرقان ہے وہ ضاحکہ، بہت خوش ہے۔ شذیۃ غنہ، شذیہ کیا ہوتا ہے؟ شذیہ ہے جو اپنی خوشبو کو بکھیرے، ٹھیک ہے، تو حدیقہ کے ساتھ ظاہر ایسوسیٹ ہیں کہ اس کے اندر پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشبودار چیزیں ہیں، تو وہ اپنی اس حالت میں زیادہ خوشبو جو ہے وہ بکھیرنے والی بن گئی ہیں وہ باغ جو ہے۔ اور غنہ کا کیا ہے کہ غنہ یعنی اس میں بہت زیادہ کثرہ شجرتھا، اس کے اندر جو درخت ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو حدیقۃ الفرقان ہے جو کہ شذیہ ہو گیا ہے، ایک تو ضاحکہ ہے یعنی مسکرا رہا ہے، خوش ہے، پھر شذیہ اپنی خوشبو کو اور بکھیر رہا ہے، غنہ اس کے اندر بہت زیادہ یعنی گھنا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ یعنی زرخیزی آ گئی ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، اگلا شعر کیا ہے؟ والوحی یقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البدیع رواء۔ اچھا جی، وہی جو ہے یقطر، یقطر کیا ہوتا ہے؟ قطرہ قطرہ بہنا، ٹھیک ہے، یقطر بہ رہی ہے قطرہ قطرہ، سلسلا من سلسل، مسلسل کنٹینیوسلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی کا سلسلہ ایک شروع تھا اور حضرت آدم سے چل رہا تھا، اور قطرہ بقطرہ، جس طرح قطرے پہ کے بعد دوسرا قطرہ گرتا ہے، اس طرح ایک نبی کے بعد دوسرا نبی جو ہے وہ آ رہا تھا، اور ہر نبی اپنے جانے کے بعد بشارت بھی دیتا تھا کہ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا، ٹھیک ہے، تو کہا کہ وہی جو ہے وہ قطرہ بقطرہ مسلسل گر رہی تھی، جاری تھی، واللوح والقلم البدیع روا، اور لوح اور قلم یعنی وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، لوح اور قلم جو ہے، البدیع یعنی جو بہت زیادہ خوشنما تھے، البدیع، ٹھیک ہے، جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، انوکھا، ہاں انوکھا بھی کہہ سکتے ہیں، روا بہت سیراب ہو چکے تھے، روا سیراب ہو چکے تھے، تو لوح اور قلم انوکھا، انوکھی لوح اور قلم جو ہے وہ بھی سیراب ہو چکے تھے، یعنی نبوت کا سلسلہ مسلسل جو ہے وہ جاری تھا، یعنی یہ نبوت کے اندر کوئی گیپ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ وہ جو نبوت، آپ کو نبوت ملنے کے بعد اس کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اور اب کوئی نیا نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اچھا جی اگلا دیکھیں، کیا ہوگا؟ میں نے یہ کہہ دینا کہ لوگوں قطرہ بہ قطرہ وحی کا سلسلہ مسلسل نازل ہو رہا تھا، لیکن جب نبی کی کی پیدائش ہوئی تو جو لوگوں قلم تھے وہ خوشی سے اتنے مطلب مسکراؤ تھے، اتنے ہو گئے، کیا معنی ہوگا؟
البدی تو ہو گیا نا انوکھے، بدی ہے انوکھا، اور روا جو ہے اس کو کہ وہ سیراب ہو چکے تھے، یعنی سیراب ہو گئے وہ لوح و قلم، یعنی ان کو مزید حاجت نہ رہی کہ وہ مزید کسی نبوت یا کسی نبی کا ان کو ذکر کرنا پڑتا. ٹھیک ہے جی. نہیں، وہ روا کے اندر آ گیا نا، ان کے سیرابی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اب سیراب ہو گئے ہیں، یعنی آپ سلم کی پیدائش کے ساتھ آپ سلم کی چونکہ نبوت ہوگی تو پھر وہ مزید کسی کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا دیکھیں، نظمت اسامی الرسل. اچھا یہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو پچھلا شعر ہے نا وہ لنک ہے اگلے شعر سے. کیا لکھا ہے؟ نظمت اسامی الرسل فہی صحیفۃ فی اللوح واسم محمد تغراء، کہ اس میں اب جو لوح ہے نظمت منظم کیے گئے، ارینج کیے گئے. کیا چیز؟ اسامی الرسل. رسول جو ہیں اسماء جمع ہوتی ہے، اس کی بھی جمع ہے اسامی. ٹھیک ہے، رسولوں کے نام جو ہیں وہ وہاں اس لوح میں نظم کیے گئے، ترتیب سے لکھے گئے. واسم محمد تغراء فہی صحیفہ. اچھا پیچھے سے فہی صحیفہ، تو یہ ایک صحیفہ بن گیا. ٹھیک ہے، ایک ورق پر. فی اللوح، لوح میں ایک صحیفے پہ تمام انبیاء کے نام جو ہیں وہ آ گئے، ترتیب دے دیے گئے. اور اس صحیفہ میں، اس ورق میں اسم محمد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، اس میں محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تغرا. وہ کیا ہے؟ تغرا ہے. تغرا کیا ہوتا ہے؟ سب سے اوپر لکھا گیا. یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ جس کو نا ایک سمبل کے طور پہ بھی لکھا جاتا ہے، یعنی کسی بھی اس کے جو کنگڈم ہوتی ہے یا کوئی بھی حکومت ہوتی ہے نا، ان کا جیسے ایک شعار ہوتا ہے نا، شعار کے بعد وہ سب سے اوپر اس شعار کو لکھا جاتا ہے، تو اس طرح نمایاں کر کے، تو اس طرح سے وہ ایک شعار کے طور پہ تمام ان رسولوں کے نام کے اوپر جو ہے آپ کا نام جو ہے وہ بہت واضح اور جلی حروف میں لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسم ہے نا، اسم کی جمع اسماء، اس کی بھی جمع جمع الجموع اسامی، جمع کی بھی بعض کا جمع ہوتی ہے. ٹھیک، یعنی مطلب کثرت کو ہی ظاہر کرنا. ہاں اچھا جی، آگے دیکھیں. پڑھیے. اسم الجلالتی فی بدیع حروفہ الف ہنالک واسم تاح الباء. اسم الجلالہ. اچھا اب وہ پچھلا ہی ذکر پھر اسی سے لنک ہے شعر. اسم الجلالہ، جلالہ یعنی وہ اللہ جو جلیل ہے ان کا نام، اللہ کا نام، فی بدیع حروف ہی اپنے انوکھے حروف میں وہاں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. یعنی تو الف ہنالک، وہاں پہ وہ الف ہے. واسم تاح الباء، اور تاحا کا نام جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ با ہے. یعنی آغاز رسول اللہ سے ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ، حالانکہ اتنے رسولوں کا ذکر ہے لیکن کہا کہ نہیں اللہ، یعنی احمد چوکی جو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انوکھے حروف میں جو اللہ کا نام لکھا گیا ہے اس میں الف اگر اللہ ہے تو با جو ہے یعنی اس کے بعد سیکنڈری جو ہے آتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے جی. تشریح تو اس کی بہت سی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. اگلا دیکھیں. یا خیر من جاء الوجود تحیتا من مرسلین الی الہدی بک جاؤ. اب وہ مخاطب کر رہے ہیں یا خیر، اے وہ جو خیرہ بہترین ہے، من جاء جو آیا ہے، الوجود وجود میں، ٹھیک ہے، تخلیق ہو کر، تحیتا سلام ہو، من مرسلین رسولوں کی جانب سے، الی الہدی بک جاؤ الی الہدی ہدایت کی طرف، بکا آپ کے سبب، جاؤ وہ سب آئے ہیں. تو اے وہ جو وجود میں یا تخلیق میں آئے، مخلوق ہو کر آئے،
سلام ہو آپ پر ان تمام مرسلین کی جانب سے جو کہ آپ کے سبب اس ہدایت کا پیغام لے کر آئے. وہی جو ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، یعنی آپ نہ ہوتے تو پھر وہ کائنات کا وجود نہ ہوتا. جو ایک یہ اور بات ہے کہ وہ جس طرح ڈاکٹر قدیر بھی ذکر کر رہے تھے، عبد القدیر، کہ جی اس جو حدیث ہے اس کی جو صحت ہے اس میں اعتراض ضرور ہے، لیکن بہرحال احمد شوقی نے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام رسول جو ہیں، مرسلین جو ہیں جن کو بھیجا گیا ہے، یعنی آپ ہی کے سبب وہ ہدایت کی طرف بھیجے گئے اور ان کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو. بیتن، اچھا ہاں اس کو کبھی اس طرح کا شعر ہے نا کہ اگر اللہ نے آپ کو بنانا مخلوق ہے تو دنیا بنائی گئی، اگر آپ کو نہ بنانا ہوگا تو دنیا نہیں. ہاں وہ ہے نا، تیرے لیے ہی یہ دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی. سارے نبی وہ جو ہاں یہ جو نعت بیان کرتے ہیں. اچھا یہ ہمارے ہو گئے ہیں 8 اشعار. نہیں ہم نے سارے نہیں کرنے، ابھی ہم 10 کر رہے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا کہ پیدائش سے ذکر شروع ہوا، پھر جو عرش اور اس کے ملائکہ اور کائنات کی جو حالت تھی اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد لوح اور قلم اور جنت کے جو ذکر ہے اس کو کیا گیا، اور اس کے بعد لوح کے اندر جو اسماء النبی اسماء المرسلین ذکر ہیں ان کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا آخری جو شعر تھا یہی مرسلین کا. اب جو ہے وہ بیت النبی پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، احمد شوقی ذکر کرتے ہیں بیت النبی الذی لا یلتقی الا الحنائف فیہ والحنفاء. بیت النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے، گھرانہ ہے، وہ کیسا ہے؟ لا یلتقی، کہ وہاں پہ نہیں آتے، نہیں ملتے، مگر کون؟ الا، سوائے الحنائف فیہ والحنفاء. حنائف اور یعنی حنفاء دین ابراہیمی کو ماننے والے، ٹھیک ہے، دین حنیف پہ چلنے والے. تو حنفاء جو مذکر اور حنائف حنیفہ کی جمع، ٹھیک ہے، یعنی دین حنیف پر چلنے والی عورتیں اور دین حنیفہ پہ چلنے والی یعنی عورتیں جو ہیں ان کو حنیفہ کہا گیا اور جو مرد ہیں ان کو حنیف کہا گیا. ٹھیک ہے، نہیں یہ فقہ حنفی والی بات نہیں ہے، وہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے فقہ حنفی اس کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں دین حنیف کا ذکر ہو رہا ہے. دین حنیف کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، یعنی ہاں اچھا جی. تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانہ ہے وہی ایسا ہے کہ جس کے اندر دین حنیف کو ماننے والے، یعنی وہ شاعر یہاں پہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے کہ آپ کی جو نسل ہے نا، یعنی شروع سے آخر تک مطہر ہے، یعنی اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوئی، اس میں کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں آیا کہ جس نے بت پرستی کی ہو یا وہ دین حق سے ہٹا ہو. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کا پورا ہی سلسلہ جو تھا وہ بہت ہی مطہر تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہیں تھی عقیدے کے اعتبار سے نا. تو اسی لیے آپ دیکھیں آگے بھی اس شعر کی ہی آپ کو اسی کی اگلی وضاحت بھی نظر آئے گی. خیر الابوۃ ھذھم لک آدم دون الانام واحرزت حواء. خیر الابوہ، خیر الابوہ بہترین باپ. ھذا اس کو سراؤنڈ کیا، اس کو گھیراؤ کیا. لکا تیرے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آدم نے، حضرت آدم جو ہیں وہ آپ کے لیے بہترین پدریت لے کر آئے، یعنی بہترین ابویت، بہترین باپ کا انتخاب جو ہے وہ حضرت آدم نے آپ کے لیے کیا. یعنی حضرت آدم سے لے کے اب تک آپ کے جتنے بھی سلسلے میں آباء و اجداد آتے رہے وہ بہترین تھے. دون الانامی، پوری مخلوق کے علاوہ، یعنی پوری مخلوق کے علاوہ، پوری مخلوق کے سوا جتنے بھی افراد آپ کی نسل میں آئے وہ سب بہت بہترین تھے. وَأَحْرَزَتْ حَوَّا،
اور یہ جو یعنی جس کا انتخاب کیا ہے حضرت آدم نے، اس میں حوا نے بھی ان کی مدد کی. یعنی یہ نہیں ہے کہ باپ تو بہت اچھے تھے، اچھی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور یا وہ دین حنیف پہ چلنے والے تھے، اور حوا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو عورتیں تھیں ان کے خاندان کی. ٹھیک ہے، آباء و اجداد میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یعنی صرف دادیاں یا ان سے دادے وغیرہ ذکر نہیں ہے، نانا وغیرہ کا ذکر نہیں، بلکہ نانیاں، دادیاں، اور اس سے بھی پیچھے جتنا بھی چلتے جائیں. یعنی وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں، خواتین بھی اور مرد بھی، دونوں جو ہیں وہ پوری دنیا میں بہترین جو افراد تھے مخلوق میں، وہ آپ کے اس پورے سلسلہ نسب میں شامل تھے. ٹھیک ہے جی، یہ 10 اشعار ہو گئے. یہاں پہ ہم اس کا ویڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں. اور اس کا نام کے اوپر ہم نے بات نہیں کی، الحمزیۃ النبویہ. الحمزیہ نبویہ، دیکھیں کہ اس کو حمزیہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ہر شعر جو ہے اس کا اختتام حمزہ پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو حمزیہ کہا. اور نبویہ اس لیے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے، جسے ہم کہتے ہیں قصیدۃ الحمزیہ النبویہ. ٹھیک ہے، اور کس کا ہے؟ احمد شوقی کا ہے. اور احمد شوقی کون ہے؟ کیا لقب ہے ان کا؟ امیر الشعراء. امیر الشعراء.